اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جہاں پر ہم اپنے سیلف ڈسپلن کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ہمیں اپنی لائف میں اپنی ہیبٹس کے اوپر خاص طور پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بطور انسان ہوتے ہوئے ہر شخص اپنی خوبیوں سے اور خامیوں سے واقف ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے جو مسٹیکس ہوتی ہیں، ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ مطلب کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، ہر شخص میں کمیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن ان کمیوں کو اوور کم کرنا ضروری ہے. جو لوگ ایمبیشیس لوگ ہوتے ہیں، بامقصدیت ہوتی ہے جن کی زندگی میں، وہ ضرور اپنی جو مسٹیکس ہوتی ہیں ان کو اوور کم کرتے ہیں، ان کے اوپر کیسے قابو پانا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ لائف میں آگے بڑھ سکیں، نہ کہ محض صرف ہم جو ہے ان کو چھپاتے رہیں. جب ہم چھپاتے رہتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کوئی مطلب ڈفرینٹ ہے، اور مطلب ڈفرینٹ طرح کی شارٹ کمنگس ہے، میں مطلب آپ خود سمجھتے ہیں کہ کیا کیا شارٹ کمنگس ہوتی ہیں انسانوں میں، لیکن ہمیں دوسری طرف کسی کا جج بھی نہیں بننا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سارا دن اکثر آپ کئی لوگوں کو دیکھیں تو بس وہ لوگوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اتنی غیبتیں. ایپ جوئی کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کسی کی ایپ جوئی نہ کرو، کلام ہمیں انسٹرکشن کر رہا ہے تاکہ تمہاری بھی ایپ جوئی نہ کی جائے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو شارٹ کمنگس ہوتی ہیں ان کو چھپانے کے لیے دوسرے لوگوں کی جو شارٹ کمنگس ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو شارٹ کمنگس، جو مسٹیکس آپ میں نہیں ہیں وہ اس میں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ورک آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کسی کے جج نہ بنیں. خدا نے ہمیں یہ اختیار نہیں دیا کہ ہم کسی کے جج بنیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی ذات میں کیا کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم نے کیا کیا اور کر سکتے ہیں، نہ کہ یہ کہ کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. لیکن چونکہ سوسائٹی کا ٹرینڈ ایک ایسا بن چکا ہے کہ ایک شخص کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کی برائی، اور جب ہم اٹھ کے اس کے پاس سے جائیں گے دوسرے شخص کے پاس تو اسی شخص کے سے جیسے ہم ایک بندے کی برائی کر رہے ہیں تو اس کی برائی آ کے ہم دوسرے کے ساتھ کریں گے. تو جب ایک چیز کو نفسیاتی طور پر ذہن میں رکھیں، سائیکلوجیکلی طور پر، کہ جو شخص آپ کے ساتھ کسی کی بھی بیک بائٹنگ کرے تو وہ سمجھ جائیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ مطلب بائی ہیبٹ، مطلب اس کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ دوسروں کی جو برائیاں ہیں وہ بیان کرتا ہے. تو ایسا اس سے توقع نہ کریں کہ وہ آپ کی برائی کسی اور کے سامنے نہیں کرے گا، وہ آپ کی برائی بھی دوسروں کے سامنے کرے گا. تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں ان چیزوں کے اوپر بھی ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم سیکھتے ہیں سیلف ڈسپلن کو. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا ایک اسکیجول، اپنی لائف کو اسکیجولائز کرنا، کہ کبھی کبھار اب اکثر آپ میرا ٹی وی پہ جب پرومو دیکھتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کو میں شیئر کرتا ہوں جی کہ یہ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں، کلاسز کی، اسکالرشپس کی، ان چیزوں کی، انگلش لینگویج کی، اس طریقے سے. تو کئی لوگ کہتے ہیں ہم کرنا تو جاتے ہیں سر لیکن ہم نہ جاب کر رہے ہیں ابھی. تو میں انہیں کہتا ہوں کوئی بات نہیں ہے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جاب کے ساتھ بھی اپنی اسٹڈی کرتی ہیں، تو کہتے ہیں چلیں تھوڑا سا جاب کا ٹائم ٹھیک ہو جانا، مطلب ایکسکیوز آ گیا. اچھا، پھر کئی ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اسی کے اپوزٹ ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں جی میرے پاس جاب نہیں ہے فی الحال تو میرے پاس وسائل نہیں ہے. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ جب آپ کے پاس جاب نہیں ہوتی تو کہتے ہیں کہ جب میرے پاس جاب ہوگی پھر میں مطلب یہ کروں گا. تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں صرف جسٹ آپ کو ایگزامپل دینے کا پرپس کیا ہوتا ہے، ایکسکیوزز، کہ ہم نے کرنا بھی چاہتے ہیں کوئی کام لیکن اپنی جو شارٹ کمنگس ہوتی ہیں ان کو ہم نے ایکسکیوزز کے پیچھے چھپا دیا ہوتا ہے کہ چلو جی بس ہم تو کرنا چاہتے تھے تو لیکن کیا ہوا کہ ہمارے پاس تو وقت نہیں تھا، ورنہ تو ہم نے کر لینا تھا. ہمارے پاس تو مطلب ہم لوگ کیونکہ جاب ہی نہیں تھی، وسائل نہیں تھی تو ہم کس طرح کرتے. تو اس وجہ سے جس نے کرنا ہے وہ ڈبل جاب کے ساتھ بھی کرے گا کوئی بھی کام. میں صرف آپ کو ان کلاسز کی میں جنرل بات بھی کر رہا ہوں
کہ اس نے جب ایک کام کرنا ہے دین ہی وونٹ گو فار ایکسکیوزز. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے سوچتے ہی زندگیاں اپنی گزار دیتے ہیں. کئی لوگ تو پھر 4 مہینوں بعد ان کو یاد آتا ہے اچھا جی وہ ہم نے فلانی چیز جو کرنی ہے, پھر سارے چیز کو بعد پھر کہتے ہیں ایسے چلیں سوچتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں. میں کہتا ہوں مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا جو ایمبیشیس پیپل ہوتے ہیں وہ اپنے ایمبیشیسنیس سے پہچانے جاتے ہیں. جس طرح درخت جو ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹ میرے ویورس, وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. کلام بھی کہتا ہے, کلام اسپرچویلٹی کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ درخت تو اپنے متی کی انجیل میں آپ دیکھتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا, جو درخت پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. تو ہم اس کا اپلائی ہماری جنرل لائف کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم پھلدار درخت کیسے بن سکتے ہیں. سایہ دار اور پھلدار درخت ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے میں اکڑ ہے, بیہیویئر ہے, روڈنیس ہے دوسرا, تو پھر کیا ہوتا ہے وہ اکڑ سیدھے درخت کی مانی جائے جس میں نہ کوئی پھل لگتا ہے اور جس سے نہ کسی کو سایہ ملتا ہے, یعنی کہ میننگ لیس لائف ہے. لیکن جس کی لائف جو ہے وہ اس میں پھل ہے وہ دوسروں کے لیے کیا ہے فائدہ مند ہے, مفید ہے, کسی نہ کسی طرح برکت کا ذریعہ ہے. کلام میں بھی لکھا ہے کہ طرح طرح کی نعمتیں ہیں. لازمی نہیں کہ ہم پریچنگ کرتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے کہ پریچنگ ایک سب سے اہم ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو کوئی بھی جس طریقے سے بھی اپنا کام اجتماعی ترقی کے لیے کرتا ہے, چاہے وہ کسی کی مدد کر کے کرتا ہے, چاہے وہ کسی کو ایجوکیٹ کر کے کرتا ہے, کسی کی حوصلہ افزائی کر کے کرتا ہے, کسی کی مالی مدد کر کے کرتا ہے, کسی کی مطلب کسی بھی طور پر مدد کرتا ہے, تو طرح طرح کی نعمتوں میں سے ایک آپ نعمت کو آپ اپنے یوٹیلائز کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے اسکلس سے ایز اے پروفیشن اس کو کیسے اڈاپٹ کرنا ہے اور اس کو اپنا پیشن فار دا بیٹرمنٹ. تو دین یو ول بیکم اے بلیسڈ پرسن ونس یو ول بیکم اے ڈسپلن مین. اور ڈسپلن لوگوں کی اکثر آپ نہ صرف خود اگزامپل دیکھتے اور سنتے ہیں بلکہ لوگ بھی ان کی اگزامپل دیتے ہیں کہ یار یہ شخص جو ہے نا یہ ایک بڑا رول ماڈل ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, اس میں کیا اس کے کچھ 4 ہاتھ ہوتے ہیں یا اس کی آنکھیں زیادہ ہوتی ہیں, کچھ سیم, بٹ کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس وہ ڈسپلن ہوتا ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ ملٹیپل ٹاسکنگ کس طرح کرنی ہے. ہم نے اپنی ڈیفیکلٹ سچویشنس کو اپنے مطلب کیسے اوور کم کرنا ہے, ہم نے اپنے وقت کو کیسے مینیج کرنا ہے, اپنے اندر جو شارٹ کمنگس ہیں ان کو کیسے دور کرنا ہے, ہم نے مطلب کسی کی دل آزاری نہیں کرنی, ہم نے مطلب کوئی بھی مطلب اپنی انفرادی اور اجتماعی ترقی ہے اس کو کیسے یقینی بنانا ہے, ہم نے دیگر انسانوں کے لیے کیسے باعث ترقی باعث برکت بننا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب کوئی بھی آپ اپنا جو پوٹینشیل ہوتا ہے آپ خود دیکھیں گے کہ جو لوگ ہمبلنیس کے ساتھ سب سے مطلب آخر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ ہمبلنیس کے ساتھ عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے رہتے ہیں تو خدا ان کی جو بلیسنگس ہیں ان کو ملٹیپلائی کرتا ہے. اکڑے لوگوں کی بلیسنگس نہیں ملٹیپلائی کیونکہ وہ صرف اپنی ذات سے باہر کے سوچتے ہیں. تو کلام میں بھی لکھا ہے, آپ پہلا پطرس کہ اگر آپ خط میں دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ کبھی یاد کے نیچے خداوند کے کبھی یاد کے نیچے فروتنی سے رہو تو وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا. تو وہ یقینی طور پر ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ سرفرازی سربلندی جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے, لیکن یہ کچھ چیزیں ہیں جو جس کو ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم لوگ اپنی لائف میں پیسفلی اور وتھ سیٹسفیکشن اور بلیسنگس والی لائف جو ہے گروتھ والی لائف میں اس کو لیڈ کر سکیں. تو یہ تھی چند تھاٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آئی ہوپ دیٹ کہ گزشتہ ایپیسوڈ کی طرح آج کا ایپیسوڈ بھی آپ کے لیے باعث ترقی, باعث گائیڈنس, رہنمائی, باعث برکت بنا ہوگا اور آپ نے اس سے سیکھا ہوگا. جس طرح میں شروع میں بتایا تھا کہ سیکھنے کا عمل جو ہوتا ہے وہ انسان کا ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے. ورڈ آف ایڈوائس کے طور پر بھی جیسے ہم پروگرام کے اینڈ پر ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ سے ایڈوائس ہوتی ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی موجود ہیں, ہم اپنے فیملیز میں ہیں, ہم اپنے ورک پلیس میں ہیں, ہم اپنے نیبرس میں ہیں, ہم مطلب جس جگہ پہ بھی موجود ہیں, اپنے یونیورسٹیز کالجز میں, اپنے بزنس پلیس پہ, کسی جگہ پہ بھی ہماری زندگی سے ہمیشہ خدا کے نام کو عزت اور جلال ملنا چاہیے. اسی طریقے سے آگے بڑھتے جائیں, ترقی کرتے جائیں. خداوند آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو بڑی برکت دے. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو.
from Professor Robin Raut, advocate. I will tell you.